الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تقوی اختیار کرو، لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے، قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مومن ہو جاؤ گے، اپنے ہمسائے سے نیک سلوک کرو، حقیقی مسلمان بن جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے، بالکل آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ آج زمینی اور آسمانی آفات و بلیات کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ظاہر ہے وقتاً فوقتاً آپ جانتے ہیں کہ دیکھتے رہتے ہیں کہ قدرت یعنی جو آفات کے ذریعے سے، زلزلوں کے ذریعے سے، سیلاب کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے، ایون وبائی امراض کے ذریعے سے ناظرین ہمیں بار بار انٹیوشنز دیتی رہتی ہے، یعنی ہم اس کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ بلا شبہ زلزلے، سیلاب، طوفان اور دیگر آفتوں کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، اور تمام تر لوگ جو ہیں، جو اہل شعور ہیں، اہل عقل ہیں، ان آفات کے حوالے سے جو سائنسی نقطہ نظر ہے اس پر متفق ہیں کہ ظاہر ہے وہ علم کے معیار پر اس کی اپنی ایک کسوٹی ہے اور اس کو وہ دیکھتے ہیں، اور کوئی بھی ذی شعور جو ہے ان ظاہری اسباب سے انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنا چاہتا۔ لہذا ناظرین، یہ سوال کہ آفات و بلیات، طوفان و سیلاب اور زلزلے وغیرہ جو ہے کون لایا، بظاہر ایک غیر ضروری سوال ہے، لیکن اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ بعض دانشوروں کی طرف سے کھلے عام یہ کہا جاتا ہے کہ طوفان، زلزلے، سیلاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ یا سزا یا عذاب سمجھنے کی بجائے فطری قوانین اور نیچرل سورسز کی کارروائی سمجھا جائے، اور ایسا ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، اور نیچرل سورسز کے حوالے سے یہ معمول کی کارروائی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ناظرین ایک بات کیٹیگوریکل اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ان فطری قوانین اور نیچرل ڈیزاسٹرز کے پیچھے کوئی کنٹرولر اور نگران موجود ہے جو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا ہمارا یہ فرم بلیو ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمارا فرم بلیو اور عقیدہ ہے کہ کائنات میں کسی درخت کا ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، بلکہ اس طاقتور کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ تمام تر ترقی کے باوجود بھی سائنس آج بھی زلزلوں کے بارے میں قبل از وقت نہیں بتا سکتی، پریڈکٹ نہیں کر سکتی۔ معلوم ہے نا آپ کو؟ یعنی پھر یہ بات یاد رکھیے کہ قدرتی آفات کے وقوع کا ایک اسلامی نقطہ نظر بھی یقیناً ہے، اور یہ کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کیا عوامل ہوتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بنیادی طور پر اہم ترین بات ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں صرف سائنس اور اس کے پہلوؤں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اپنے اعمال اور اس کی اصلاح کرتے ہوئے رب کی طرف رغبت کی مزید جو ہے وہ کوشش بھی کرنی چاہیے، اور یہی وہ اپروچ ہے ناظرین جو آپ کو احتساب کے کٹہرے میں لا کر کھڑا بھی کرتی ہے، اللہ کے قریب بھی لے کر جاتی ہے، گناہوں سے معافی بھی منگواتی ہے، اور اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا بھی کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے ناظرین، یہ پیور اسلامی عقیدہ ہے کہ قومیں جب اللہ کے فرمودات اور احکامات کی بجاوری کی بجائے حکم عدولی اور نافرمانی کی تمام تر حدیں پار کر جاتی ہیں تو غضب الہی بھڑک اٹھتا ہے، اور ذلت و خواری ان قوموں کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ کئی ایسی اقوام گزریں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان زلزلوں کے ذریعے سے، طوفانوں کے ذریعے سے، سیلابوں کے ذریعے سے صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹا کر رکھ دیا، یعنی وہاں پر عذاب کی شکل میں یہ تمام آفتیں نازل ہوئی، زمین سے بھی نازل ہوئی اور آسمان سے بھی باقاعدہ نازل ہوئیں۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ اب یہ 5 چیزیں کیا ہیں، توجہ سے سن لیں۔ پہلے یہ کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ دوسری بات، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں یعنی
حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ تیسری بات، اور جب قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش روک دی جاتی ہے، اگرچہ چوپائے نہ ہو تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برس سکے۔ چوتھی بات ناظرین، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے، اور جو قوم اس سے عداوت کرتے رکھتے ہیں وہ ان کے اموال پھر چھین لیتے ہیں۔ اور آخری ناظرین بات کہ جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ سے بڑا امپورٹنٹ موضوع، کچھ دنوں پہلے جاپان میں زلزلے کے شدید جھٹکے آئے، کچھ ہی دنوں پہلے پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے زلزلے کے جھٹکے آئے۔ اللہ نے بہت کرم کیا، اوریجن اس کا افغانستان تھا۔ ماضی قریب میں ہی آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا سیلاب جو ہے پاکستان میں آ چکا ہے، اور آج بھی وہ جو 2005 کی یادداشت ہے وہ ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں اسی انداز سے تازہ ہے پاکستان کی۔ تو پہلے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں میرا خیال ہے زمینی جو آفات و بلیات ہیں اس سے مراد کیا ہے، ذرا اس کو ڈیفائن کر دیجئے، اور ان میں ظاہر ہے کون کون سی آفات و بلیات شامل ہوتی ہیں۔ آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ آج ہم جو موضوع لے کر اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بیٹھے ہیں، ملت اسلامیہ کے سامنے جس پر بات کر رہے ہیں، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ بتایا جائے کہ زمینی آفات اور بلیات کیا ہیں، اس بات کو ذہن میں راسخ کر لینا، پختہ کر لینا از حد ضروری ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی از خود وجود میں نہیں آیا، اس کا خالق موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ رب العالمین قرآن کریم میں اعلان فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اے لوگو یاد رکھو، اس زمین میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری نفع رسانی کے لیے بنایا ہے۔ ٹھیک۔ انسان مخدوم کائنات ہے، اور اس کو اس زمین پر خلیفہ اس لیے بنایا گیا کہ یہ اپنی چند روزہ زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے، اور اس کے بعد اس انعام کی طرف لوٹ جائے جو اس کو باپ آدم علیہ السلام نے دیکھ کر بتائی ہے، اس میں رہ کر آئے ہیں۔ ٹھیک۔ اب جب دنیا میں آنے کے بعد انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے اور قرآن حکیم کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا، دیگر کتابوں کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ جب رب تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے تو رب تعالیٰ قرآن کریم میں سب سے پہلے تو اس کو مخاطب کرتا ہے کہ یا ایہا الانسان، اے بندے، ما غرک بربک الکریم۔ ذرا سوچ تو صحیح کہ وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب کی بغاوت پر آمادہ کیا ہے، اس سے غفلت کی طرف لے گئی ہے، اس سے تو کس نادانی کی طرف تو بڑھ جا رہا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دنیا بھر کے محققین، دانشور مل کر اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب تعالیٰ اعلان کیا کر رہا ہے کہ اے بندے، ان چیزوں سے غافل ہو کر تو جو حیوانیت کی جانب بڑھا جا رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح کہ تجھے بنانے والے نے کتنے کمال سے بنا کر تیرے وجود کو یہ زینت بخشی ہے۔ اب جب انسان اس زمین پر اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اس حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے کہ میں کسی مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں، تو پھر اللہ رب العزت جو کہ رؤوف بالعباد ہے، کریم ہے، نہ اس کے کرم کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کے احسانات کو گنا جا سکتا ہے، پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ بنایا تو میں نے ہے تجھے،
تیرے لیے یہ ساری نعمتیں زمین پر میں نے رکھی ہیں اور تو میرے ساتھ ہی سرکشی پر اتر آیا ہے، مجھ سے غفلت اختیار کر رہا ہے۔ تو اس بنا پر اس زمین پر فسادات پیدا ہوتے ہیں، اور آفات و بلیات کیا ہیں؟ قرآن و سنت یہ کہتا ہے کہ آفات و بلیات وہ ہیں جو اس زمین پر یا تو انسان کے وجود کو ختم کر دیں یا اس کے اندر ایسی بے چینی اور بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ سکون قلب انقاء ہو جائے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے۔ اس کو ہم بلائیں کہتے ہیں، جن کی وجہ سے انسانی زندگی ناہمواریوں کا شکار ہو کر انسان حیوانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقام پر فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، جب لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا تو پھر ان کو اس کے عذاب نے آ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرمانے سے پہلے رات کو ضرور سورہ ملک کیوں پڑھی جاتی تھی؟ اس کے اندر ہمارے لیے ہدایات کے یہ سامان موجود ہیں کہ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ، ٹھیک، تم اس رب سے غافل ہو رہے ہو، اس سے اپنے آپ کو بے خوف کر رہے ہو جو اس بات پر طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، یہ کانپنے لگ جائے۔ تو زمین کے اندر جو آفات و بلیات آتی ہیں وہ انسان کو متنبع کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ٹھیک، کائنات میں قرآن کریم نے ایک جگہ کہا کہ ما من شیء الا یسبح بحمدہ، اس کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو۔ اس بنانے والے نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا، جب یہ اس سے غفلت اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو بیدار کرتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بنا پر اس زمین پر جو بلیات آتی ہیں ان میں آپ نے ذکر کر دیا کہ زلزلہ ہے، سیلاب ہے، قحط سالی ہے، متعدی وبائیں ہیں، بلکہ خود غرضی مفاد پرستی بھی عذاب ہے، بالکل ٹھیک ہے، معاشی بحران بھی عذاب ہے، بالکل ٹھیک ہے، مہنگائی کا طوفان بھی عذاب ہے، اسی طرح آتش فشاں ہیں، تیز آندیاں ہیں، یہ تمام کے تمام جو انسانوں کا فسادات میں مبتلا ہو جانا، انسان کا انسانوں کی جانیں لے جانا، یہ بھی زمینی یہ سب کی سب زمینی آفات و بلیات، سب کی سب زمینی آفات و بلیات ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر قرآن و حدیث نے ہمیں انہی حقیقتوں کی طرف متوجہ کر کے اپنے اعمال کا جائزہ لینے، کیونکہ بتا دیا گیا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کی بنا پر اس کے سامنے آتا ہے۔ بہت خوبصورت وضاحت، بہت رچاؤ کے ساتھ آپ نے وضاحت فرمائی۔ علامہ صاحب، اب ظاہر زمینی آفات و بلیات کی تو بات ہو گئی، اب تھوڑا سا کلیئرٹی کے لیے کہ آسمان سے جو آفات نازل ہوتی ہیں، جو بلیات نازل ہوتی ہیں، ان سے مراد کیا؟ اور ظاہر اس کی ڈیٹیل بھی ذرا بتائیے لوگوں کو، تاکہ ہم کیٹیگرائز کر لیں کہ جی زمینی آفات و بلیات یہ ہیں، آسمانی آفات و بلیات یہ ہیں، پھر ان کے آگے جا کے وجوہات پہ پھر ظاہر اس کے سدباب پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ٹھیک ہے سائنٹیفکلی آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس اینک سے آپ دیکھیں، اس کی پریکاشنری جو میجرز ہیں اس کو لینا چاہیے ہمیں، لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہمیں اوریجن کی طرف ضرور مطلب دیکھنا چاہیے کہ اوریجن بیسکلی کیا ہے، اور ظاہر اوریجن قدرتی کے اختیار میں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کریمہ کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں ایک وصف یہ بھی رکھا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو صبح نور وہی فریضہ سر انجام دے رہا ہے اور لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے اس حوالے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں، کچھ زمینی ہیں، کچھ آسمانی ہیں، جو ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے زمین پر آ جاتے ہیں، تو زمینی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اگرچہ عذاب ہیں لیکن اس کا لوگ اپنے طور پر تدارک کر لیتے ہیں۔ مثلا مہنگائی، اگر جس طرح قبلہ نے وضاحت فرمائی وہ بذات خود ایک غریبوں کے لیے عذاب ہے، تو امیروں نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی معاملات بھی اکثر وہ زمین کے اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور اپنے طور پر اس کا کوئی نہ کوئی تدارک کر لیتے ہیں، لیکن جو آسمان سے عذاب آتا ہے اس کو کوئی بھی نہ روک سکا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے، اور نہ آئندہ بھی کوئی روک سکے گا۔ اس کے روکنے کا طریقہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے کیسے ہیں؟ وہ جس طرح ایک مشہور واقعہ ہارون الرشید والا کہ وہ
اپنے دور کے اندر اس کے جو معاملات تھے اس نے یحییٰ برمکی سے پوچھا تھا کہ بھی بہت زیادہ قحط پڑ چکا ہے، بہت زیادہ مصیبت پڑ چکی ہے، میرا تو خزانہ بھی خالی ہو گیا لوگوں میں بانٹ کے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جو آسمانی عذابوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا بھی ایک بندریا تھی تو اس نے اپنا بچہ شیر کو امانت کے طور پر دے دیا، خود کہیں چلی گئی، اور وہ بندریا کا بچہ اس کے اوپر اٹکیلیاں کر رہا تھا، تو اوپر سے ایک بہت بڑا باز گزرا، اس نے جھپٹ کے اس بچے کو اٹھایا اور لے گیا۔ اب شیر جو ہے وہ نیچے رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، اللہ کے جنگل کا بادشاہ ہے۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے پوچھا بتاؤ میرا بچہ کدھر ہے؟ تو اس نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میرا کنٹرول زمین پر ہے، آسمان پہ میرا کنٹرول۔ بالکل ٹھیک ہے، جو عذاب اوپر سے آتا ہے وہ میں نہیں روک سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں اس کو روکنا پھر اسی صورت میں ممکن ہے کہ عذاب دینے والے سے ہی اس کی پناہ طلب کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ پہلی قوموں میں بہت سی اقوام ہیں جن پر آسمانوں سے عذاب آتا رہا، اور ان میں سے صرف ایک واحد قوم یونس تھی جو اس عذاب سے محفوظ ہوئی، وہ بھی سچے دل سے توبہ استغفار کی۔ بالکل عذاب منڈلا رہا تھا ان کو، بالکل منڈلا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عذاب نازل فرمایا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب دیا جس کو کبھی صاعقہ کہا بجلیوں کا، کبھی اس کے اوپر اسی چیز کو ذکر کیا آندھیوں کی صورت میں، کبھی اس کو ذکر کیا آسمان سے تیز بارش کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا جناب، اور پھر اسی چھت سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس چھت سے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے تمہارے لیے بارش کی صورت میں پانی عطا کیا۔ جب وہ اعتدال سے بڑھ جاتا ہے آسمانی پانی تو پھر وہ عذاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے، ٹھیک، وہ سیلاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو عطا آسمان سے ہے لیکن ظاہر اہل زمین کو اس کا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ درست۔ تو اسی طرح قوم لوط جو تھی اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ پتھروں کی بارش نازل کر دی۔ قوم جو سمود تھی، اسی طرح قوم عاد اور یہ تمام اقوام اس سے پہلے جو عذاب کا شکار ہوئی، اسی طرح جو اصحاب السبت تھے جن کو کونوا قردۃ خاسئین کہہ کر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری کیا اور وہ زمین پہ بندر بنا دیے گئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، آپ نے پر لگا کر وہ پہاڑ کو اٹھا لیا، ورفعنا فوقکم الطور، تو وہ اوپر سے جب زمین پہ آنے لگا تو یہ لوگ فوراً سجدے میں پڑ گئے اور ایک رخسار نیچے رکھ کے اور دوسرے سے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ عذاب نہ آ جائے، تو آج تک وہ سجدہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو یہ اوپر سے آنے والے عذاب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں، اور حد سے بڑھنے میں ایک بنیاد یہ ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا بھی پنجابی میں سکیاں دے نال گلیاں بھی بل جاندی ہیں، یعنی جو نافرمان ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کئی فرما برداروں کو بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ اہل ثروت، اہل حکومت یا ایسے لوگ جن کے پاس کوئی نہ کوئی بست و کشاد کا سلسلہ ہوتا ہے، جب ان کے جرائم حد سے بڑھتے تو ان کو عذاب ملتا ہے، ان کی وجہ سے دوسرے بے گناہوں کو بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو جو اوپر سے بارش کی صورت میں عذاب میں آتی ہیں، یا بجلیوں کی صورت میں آتی ہیں، یا کبھی چیخ چنگاڑ کی صورت میں آتی ہیں، یا پتھروں کی صورت میں، یا پتھروں کی صورت جیسے میں ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا تھا لوط علیہ السلام کی اس کو رحمت سے بدلنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہماری توجہ دلائی۔ اور جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود تھی اور سیاہ ترین بادل آ گئے تو حضور علیہ السلام کثرت سے استغفار کرنے لگے، پریشانی سے آگے پیچھے جانے لگے۔ تو حضرت ام المومنین نے عرض کی حضور اب کیا مسئلہ ہے، آپ تشریف فرمائیں، اب تو عذاب اس طرح نہیں آ سکتا۔ تو حضور نے فرمایا جب پہلوں کو اسی بارش کی وجہ سے عذاب ملا تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ان بادلوں کے اندر عذاب شامل نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نے ہمیں متوجہ کر دیا کہ میں امام الانبیاء ہو کر اگر آسمان سے غیر متوازن طور پر کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو اس پہ پریشان ہوتا ہوں، تو تم تو امتی ہو، میں امام الانبیاء ہو کہ اللہ سے اتنا ڈر رہا ہوں، تو تم میرے امتی ہو کر اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے اور کیوں نہیں اس کے عذاب کو دور کرنے کا تدارک کرتے؟ اس میں ایک سوال ٹیکنیکل ہے اور میں آگے جا کے وہ آپ سے پوچھوں گا، اور ظاہر ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ جب ہم پچھلی اقوام کی بات کرتے ہیں اور پچھلی اقوام کے ہم قصائص پڑھتے ہیں تو ایک حجت تمام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا فیصلہ فرمایا، یا تو وہ مطلب بالکل جو ہے ختم صفحہ ہستی سے جو ہے مکمل طور پہ مٹا دیا گیا، یا جیسے یونس علیہ السلام کی قوم، ظاہر وہ واحد ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ہماری صورتحال بڑی مختلف ہے، اس پہ جا کے میں آگے بات آپ سے ضرور کروں گا۔ اچھا اب ایک بات ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ زمینی اور آسمانی جب ہم آفات و بلیات کی بات کرتے ہیں
تو یقیناً اس کے کچھ ریزنز، مطلب ایسے نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، اور یہ قدرت کی نہ سنت ہے نہ مشیت ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ریزن کے جو ہے وہ خدا نخواستہ تنبیہ مطلب کرے یا آزمائش یا عذاب میں مبتلا کرے. تو کیا وجوہات قرآن اس بارے میں کہتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھیے اس کی سائنٹیفک ریزنز بھی ہیں جس پر آپ نے شروع میں اشارہ فرما دیا، اور قرآن و سنت چونکہ ہر معاملے میں قرآن کی اپروچ بڑی لاجیکل ہے، تو لہٰذا اس معاملے میں بھی بڑی لاجیکل ہے. یقیناً قرآن مجید کی اندر ایک انسان کی تخلیقی اسکیم بیان ہوئی ہے. آپ جب اس پوری تخلیقی اسکیم کو ایک بڑی سکرین میں دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اور اگر آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیتے ہیں تو پھر آپ جزئیت کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر پوری پکچر کلیئر نہیں ہوتی. ویری رائٹ، ویری رائٹ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بات واضح ہو گئی آخری جملے میں، اس کے اندر ساری بات. واہ واہ واہ. خلق الموت والحیات، یہ ایک دورانی اللہ نے بنایا ہے حیات اور موت کے درمیان. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ دیکھ لے، آزما لے، پرکھ لے، جانچ لے ایکم احسن عملا، ٹھیک کہ ان معاملات میں جو دنیا میں پیش آئیں گے اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے. ویری گڈ. اب کیا ہوا؟ دیکھیے یہ سب آزمائش کے لیے بنا ہے، سمجھے، یہ ہے برائے آزمائش. اب آزمائش کا آغاز ہدایت کی پہچان سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا اگر ٹریک ہی غلط ہے، چڑھ ہی غلط رستے پہ گئے ہیں، جانا پشاور ہے اور جہاں آپ پنڈی کی طرف رہے اور جہاں آپ اسلام آباد کی طرف رہے ہیں تو آپ غلط. ہو نہیں سکتا، بالکل. تو لہٰذا سب سے پہلے ہدایت بنیادی چیز ہوگی جو آپ کے ٹریک کا تعین کرے گی. اور ہدایت کے لیے قرآن کا یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ انظر کیف نصرف الآیات. ہدایت اللہ نے ایک طریقے سے نہیں دی. جنید بھائی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اللہ فرماتا ہے نصرف الآیات، میں آیات کو، نشانیوں کو بدل بدل کے، انداز کو بدل بدل کے، اسلوبوں کو بدل بدل کے ہدایتیں دیتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی حضور کا مہینہ گزرا ہے سیدنا، اور ابھی مولا علی کا مہینہ آیا ہے. دیکھیں لوگ ان یاروں کو جدا کرتے ہیں، اللہ تو مہینہ بھی ان کا جدا نہیں کرتا. سارے مہینے ان کے ہیں جی، سارے مہینے ان کے. آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق نے کون سا معجزہ دیکھ کر حضور پر ایمان لائے تھے. وہ ایک سطح تھی سر. پھر ایک سطح وہ ہوتی ہے بس حق بات پر مان جاتے ہیں یہ لوگ. پھر ایک سطح وہ ہوتی ہے کہ معجزے طلب ہوئے. پھر ایک سطح وہ آئی کہ معجزات کے باوجود لوگ منکر رہے. بالکل صحیح. پھر ایک سطح وہ آئی کہ محض منکر نہ رہے بلکہ مخالفت پر ڈٹ گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ایک سطح وہ آئی کہ محض مخالفت نہ رہے، جان کے در پے ہو گئے. معذل. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ جو پے در پے ہدایت سے دوری ہے، یوں پے در پے ہدایت کی طرف راسخ کرنے کے لیے اللہ نے یہ سارے اہتمامات کیے ہیں، اور یہ سب وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ. اب دیکھیے اس کی بنیادی وجوہات کی طرف اب ہم اس پوری فلسفی کو سمجھنے کے باوجود تو بہت ساری ہیں، لیکن اب بنیادی 4-5 چیزیں ہیں، ہر شے اس کے اندر آتی ہے. بالکل ٹھیک. قرآن مجید فرماتا ہے سب سے پہلے جہاں پر ظلم ہوگا اللہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا. اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا. وہ حرکت میں آئے گا، اور وہ یہ قانون، یہ ظلم انسانوں کے ساتھ ہو، انسان کی بابت ظلم ہوتا یہ ہے سر کہ اس چیز کی جگہ یہ ہے، آپ اس کو اٹھا کے یہاں، بس یہ ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر اللہ کی بابت ظلم ہو تو عقائد خراب ہو گئے، تب بھی قوموں پر عذاب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر لوگوں کی بابت ظلم ہو تو حقوق سلب ہو گئے، تب بھی عذاب ہے. دوسری چیز صراط الذین انعمت علیہم، جب آپ انعام یافتوں کو چھوڑ کر گمراہوں کے پیچھے چلتے ہیں تو اللہ کا ظلم آتا ہے پھر. ٹھیک ہے. تیسری چیز جب آپ عبادت اور ذکر الہی سے دور ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ قومیں ہلاک ہو گئیں جو میرے ذکر سے غافل ہو گئے. چوتھی چیز، سب سے بنیادی چیز وہ ہے جی امر بالمعروف و نہی عن المنکر. بڑی بنیاد ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں ایک روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم ایسی تھی جس میں 18,000 ایسے لوگ تھے جن میں ہر فرد کا عمل گزشتہ انبیاء کے اعمال کے برابر. اللہ اکبر. اس کے باوجود اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور عذاب نازل کر دیا. اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے اہل دانش، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جتنے اہل صالحین تھے ان کا عمل یہ تھا کہ جب معاشرے میں ظلم و بربریت ہوتی تھی تو وہ اپنے آپ کو ان سے کاٹ کے انفرادی عبادات میں مشہور تھے. اللہ اکبر. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل ناپسند آیا اور اللہ کا غضب بڑھا کہ ان کی حمیت، میرے دین کی قدروں کے بارے میں ان کی حمیت اور ان کی غیرت کیوں نہیں بڑھا. اور آج بدرجہ اولا ہماری صورتحال ہے. بدرجہ اولا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا یاد آ گئی.
مطلب وہ روایت جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ضرور بالضرور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم دعائیں بھی قبول کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بالکل ہے۔ ہاں جناب فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ اور آخری بات اس حوالے سے امر بالمعروف و نہی عن، اور پھر دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے کہ جو قوم امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہوتے کو فروغ نہیں دیتی، ان پر حضرت سیدنا عیسیٰ اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کروائی۔ اللہ۔ اور آخری بات یہ کہ ظلم وہاں پر ہوتا ہے، اب چونکہ ہم امت محمدیہ ہیں، آخری امت ہے، تو لہٰذا اب آپ پر عذاب تب آئے گا جب آپ مرکز رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ بات یہ نا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اصل میں ناظرین مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو مطلب آیہ مبارکہ، ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید اس آیہ مبارکہ کی یوں کہیے کہ اپنا امبریلا کے نیچے آ کے فار گرانٹڈ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کو، بنیادی طور پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی ہمیں تو یہ پتہ چل گیا نا کہ اس طرح سے عذاب آئے، کیونکہ سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے تو، لیکن جتنی انجینئرڈ کرپشن ہمارے یہاں ہو رہی ہے، جتنی انجینئرڈ یعنی کہیے کہ گناہوں کی ترتیب ہمارے یہاں ہے کہ پچھلی تمام اقوام کو اٹھا لیجئے صاحب، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے امراض اور جتنے گناہ ان اقوام میں تھے، اس کی آپ کو انجینئرڈ نہیں بلکہ اب تو میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں ڈیجیٹلائز فارم جو ہے وہ آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ اس پہ بات کریں گے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ زمینی اور آسمانی آفات و بلیات کیوں آتی ہیں؟ احادیث اس پہ بہت کیٹیگوریکل اور بڑا کھل کے کلام کرتی ہے۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں درود پاک کے بعد۔ جناب والا ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ موضوع بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور ظاہر ہے سبق آموز بھی، اور اس اعتبار سے ناظرین سمجھنا بھی اس کو بہت ضروری ہے کہ آج ہمارے یہاں لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہاں انٹیوشن دے رہا ہے، کہاں آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، کہاں آپ امتحان کے مرحلے میں آ گئے، کہاں آپ پر آزمائش شروع ہو چکی ہے، اور خدا نخواستہ کہاں آپ باقاعدہ آپ عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یعنی زمینی اور آسمانی آفات و بلیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پروفیسر صاحب ذرا آپ یہ بتلائیے، ظاہر اس حوالے سے احادیث مبارکہ بہت کیٹیگوریکل ہے، میں چاہتا ہوں ذرا ان وجوہات کو کھول کے لوگوں کو بیان کریں تاکہ لوگ اپنا چہرہ بھی آئینے میں دیکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایسا ہی تو ہے جو ہم کر رہے ہیں اور ایسا تو بتلا دیا گیا ہے۔ ذرا بتائیے۔ کیا خوبصورت بات سامنے آتی ہے کہ پروردگار عالمین نے اولاد آدم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اولاد آدم کو ایک ایسا خوبصورت انسان عطا کیا کہ جن کی زبان اقدس سے نکلنے والی ایک ایک بات انسانیت کو اوج اور عروج عطا کرتی ہے۔ واہ۔ اب کائنات میں رہتے ہوئے انسان کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ اس کو سکون قلب ملے، اسی لیے کہا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے سوا گئے۔ اب دنیا میں آفات و بلیات کیوں آتی ہیں؟ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ضمن میں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دنیا کو بتایا کہ جب تک انسان اس اخلاق اور کردار کے ساتھ اس زمین پر رہے گا، امن ہوگا، سکون ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، انسانوں کے اندر باہمی پیار اور محبت اور خلوص اور انسانی ہمدردی کے مظاہر نظر آئیں گے۔ لیکن جب ان سے ہٹ کر انسان آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دی ہوئی تعلیم کو پس پشت ڈال کر من مانی کرنے لگے گا تو اس وقت یہ زمین جو ہے فتنہ و فساد سے بھر جائے گی۔ بالکل۔ اب زمین میں بلیات کیوں آتی ہیں؟ اس کے لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد ارشادات میں بار بار تاکید فرمائی۔ ایک ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بلائیں نازل ہوں گی کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کیا خوبصورت لفظ ہے عربی، کیا ریلیونسی ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہے عربی کا، بیت المال، کہ مال کا گھر، اور اس مال کے گھر کو جب لوگ گھر کا مال بنا لیں گے
پھر زمین پر فساد آئیں گے، پھر زمین پر بلیات آئیں گی۔ بالکل دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جب امانت میں خیانت کی جائے، بالکل ٹھیک۔ اب انسان کو جو امانت ملتی ہے، اب وہ امانت علم کی بھی ہے، وہ امانت دولت کی بھی ہے، وہ امانت اخلاق کی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو امانتیں ودیعت کی ہیں، جب وہ ان پر قائم نہیں رہے گا، دوسروں کے مال میں خیانت کرنے کا مرتکب ہوگا، تو زمین پر ہلچل ہوگی، زمین کے اندر بد امنی ہوگی، زمین پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وجہ اس زمین پر بلیات کی یہ بھی ہوگی کہ جب لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگیں گے۔ اس ضمن میں حضور علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں مولانا روم علیہ رحمہ کا یہ شعر سامنے آتا ہے کہ ابر ناید از پہ منع زکوٰۃ والزنا افتد بلا اندر جہاد۔ اللہ آقا علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو پھر بلائیں نازل ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا آسمان بھی ہم سے روٹھ جاتا ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور جب معاشرے کے اندر بدکاری رواج پاتی ہے، برے کاموں کی طرف کھلی علانیہ طور پر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر افتد بلا اندر جہاد، تو پھر کائنات کے گوشوں میں بلائیں جو ہیں وہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بھی یہ زمین فتنہ و فساد کی آماج گاہ بنے گی کہ جب لوگ علم کو دولت کے حصول کی خاطر حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب علم تو ہے انسان کی معرفت کے لیے، جاننے کے لیے، جی، لیکن جب اس کو ہم دنیاوی مقاصد کے تحت دولت کے ہوس میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر بھی دنیا سے امن اٹھ جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک اور سبب جو زمین پر فتنہ و فساد اور بلاؤں کا سبب بنے گا وہ یہ ہے کہ خاوند الرجال و قوامون ہونے کے باوجود عورتوں کو اپنا حاکم بنا لیں گے۔ ہو گیا ہے، آج ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، بالکل صحیح۔ اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے جب آدمی اپنی منمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دونوں جنس ایک ہیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بنانے والے نے تو ان میں ایک فرق رکھا ہے، اس کو جب پسے پشت ڈال کر منمانیاں کرتے ہیں تو پھر بھی یہ زمین فتنہ و فساد کی آمادگاہ بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت بھی یہ زمین فتنہ و فساد کی آمادگاہ بنے گی کہ جب اولاد اپنی ماں کا احترام ترک کر دے گی۔ ہو رہا ہے آج، جی آج ہو رہا ہے یہ چیزیں بھی بالکل ایگزیکٹلی یہ صورت، اور پھر یہ کہ دوستوں کو قریب اور والدین کو دور کر دیا، ایسا ہی ہو گیا ہے، بالکل ایسا ہو گیا۔ دوست جو ہے وہ اپنا گالی دے کر بھی سمجھا دے گا، تھپڑ مار دے گا، برا نہیں لگے گا۔ باپ اگر ذرا سی بات کر دے گا، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں یہ بھی بتایا کہ جب لوگ دوستوں کو قریب کر لیں اور والدین کو دور کر دیں، بالکل ایسا ہو گیا، یہ بھی ایک سبب بنے گا اس زمین پر بلیات کے نازل ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بھی یہ زمین فتنہ و فساد اور بلاؤں کی آمادگاہ بنے گی کہ جب لوگ دوسروں سے ڈر کر ان کی عزت کریں، ہاں، لوگوں کے شر سے ان کی عزت کریں، اور آج ہو یہ رہا ہے، ان کے شر سے بچنے کی خاطر ان کی عزت کریں کہ یہ میرے بچے اٹھا لے گا، میرے گھر کو گرا دے گا، میری جائیداد کے لیے نقصان بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاشرے میں گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے اور عام ہو جائے، عورتیں جو ہیں وہ کثرت سے گانے بجانے کی طرف آ جائیں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب عام ہو جائے، شراب خوری کو بھی اس کا سبب بیان کیا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں فرمایا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا اس وقت زمین پر کثرت سے زلزلے آئیں گے اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری اماں سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے عرض کی کہ زمین پر زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگ بدکاری کو حلال کر لیں گے، اور ہو گیا جب لوگ شراب پینے لگیں گے، جب گانے بجانے کو مشغلہ بنا لیں گے، تو پھر غیرت الہیہ جوش میں آتی ہے۔ حضور والا بات آگے بڑھاتے ہیں، وقت کی چونکہ
کی قلت ہے، ورنہ اس وقت جو آپ دیکھیے، میں تو حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا، اگین وہی بات ہے، جب ہمارے اوپر بڑے بڑے زلزلے آ کے گزر جاتے ہیں نا، پھر ہمیں ہوش آتا ہے اچھا ایسا بھی ہو گیا، کیوں نہیں جاگ رہے ہم صاحب؟ یہ جو ٹک ٹاک پر ننگ پن اس وقت ہو رہا ہے، اندازہ ہے آپ کو کہ مطلب کس حد تک فحاشی اور عریانی جو عام ہو چکی ہے ٹک ٹاک کے اوپر؟ یعنی میں صرف یہ اسپیسیفک اپلیکیشن کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج ہر موبائل کے اندر یہ اپلیکیشنز موجود ہیں، ہر بچہ جو ہے مطلب فحش ویڈیوز کو، پورن ویڈیوز کو اپنے ساتھ لے کے گھوم رہا ہے، ایون بچیاں جو ہے نیم برہنہ اپنے آپ کو کر کے جو ہے علامہ صاحب باقاعدہ اس سے مطلب ویڈیو کالنگز اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں مطلب چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ اس سے پیسے کما رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح اگین وہی بات ہے، معاشرے جو ہے بنیادی طور پہ بنتے اس وقت ہیں جب آپ کے پاس کوئی مضبوط لیڈر ہوتا ہے جو کہ ایک ذہن رکھتا ہو، ویژن رکھتا ہو، اور اگین وہی بات، اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے لیکن کوئی ایسا ویژن ہی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اب اگر ویژن نہیں ہے تو انفرادی طور پہ ہم کیا کریں ذرا یہ بتائیے؟ یہ جو توبہ کی بات ہم کرتے ہیں، استغفار کی بات کرتے ہیں، کیا انڈیویجول کیپیسٹی میں یا اجتماعی طور پہ ہم توبہ و استغفار کریں تو اللہ کا غیظ و غضب ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یقیناً قدرت کو جو ہے بہت اس وقت جو ہے وہ غیظ و غضب میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ یقیناً اسی طرح کے معاملات ہیں، جب ہم کوئی خدا نخواستہ گناہ کرتے ہیں تو پھر اس کی ریزن اگر پیش کر رہے ہیں یا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سرے سے گناہ مان ہی نہیں رہے، یا اپنے کسی بھی معاملے میں آ کر جب اس کی وجوہات پیش کرتے تو کم از کم اس گناہ سے خود کو کسی انداز میں بری ذمہ قرار دے رہے ہیں۔ تو جب ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے اور اس گناہ کو بھی ایک یا تو فطری طور پر لیں گے یا کسی اور عمل کا رد عمل کے طور پر لیں گے تو پھر توبہ کی طرف تو آنے والا کوئی رستہ ہی نہیں بنتا۔ بالکل ٹھیک۔ توبہ کی طرف تو تبھی بندہ آتا ہے کہ جب وہ اس گناہ کو گناہ سمجھے۔ بالکل ایسا۔ سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عرض کی گئی، حضور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں مومن ہوں؟ آپ نے فرمایا تجھے تب پتہ چلے گا اذا سرت کا حسن، جب تمہیں تمہاری نیکی خوش کر دے، اور اذا سات کا سیئہ، جب تجھے تمہاری برائی بری لگنے لگے۔ تو جب یہ تصور ہمارے دل میں ہوگا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے لیے جائیں گے اور اس سے استغفار کرنا شروع کریں گے۔ استغفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اور خود کو اس کے عذاب سے محفوظ کرنے کا طریقہ ہے۔ خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ آپ کے غلام استغفار کرتے رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو امان دی ہوئی تھی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تھی اور ایک استغفار کی صورت میں۔ بظاہر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہے، لیکن ایک امان تو گھر گھر میں تم لوگوں کے پاس موجود ہے، وہ استغفار کی صورت میں تم استغفار کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم امان میں رہو گے۔ اسی طرح فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو۔ رب کائنات کی خوبیوں میں سے، اوصاف میں سے، اسماء الحسنہ میں سے یہ بات سب سے بڑی ہے کہ انہو کان غفارا، یہ اس میں مبالغہ ہے کہ تم گناہوں کی کثرت کرتے تھک جاؤ گے تو رب کائنات معاف کرنا نہیں تھکے۔ اللہ اکبر۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم اس سے استغفار کریں، اس سے توبہ کرتے رہیں۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، جو برائی کرتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے تو پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پائے گا بخشنے والا مہربان۔ تو یہ قدم قدم پر جو استغفار کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی اور اسی بات کی طرف یہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، برائی کوئی غلطی کر جاتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں فاستغفر اللہ لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو رب کائنات فرماتا ہے پھر جب تم استغفار کرتے ہو تو بتاؤ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو استغفار جو ہے وہ بنیادی طور پر سب سے پہلے ہمیں اس بات کی طرف لے کے جاتی ہے
کہ ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، جو زیادتیاں کی ہیں وہ ہم سمجھیں کہ ہم نے زیادتیاں کی ہیں. اور جنید صاحب جب آدمی کے اندر یہ اسپرٹ آ جائے نا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو پھر اگلے گناہ کو یہ اس کا احساس اس گناہ پہ جانے اس کو روکنے کا سبب بن جاتا ہے، اگلے گناہ سے رکاوٹ بن جاتا ہے. لیکن ہمارے استغفار کی حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے استغفار سے بھی استغفار کرنی چاہیے. واہ، یعنی کیا اچھا ہے. ہم استغفار کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہماری اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں ہوتی، تو ایسی بد عملی کی استغفار سے بھی ہمیں استغفار کیا اچھا ہے صاحب، کیا اچھا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب زندگی کے معاملات اور معمولات ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کریں گے اور زندگی کو اس نہج پر لے کر جائیں گے. خود حضور علیہ السلام نے لوگوں کے استغفار کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے باوجود میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ. اور پھر حضور علیہ السلام کے جو ذاتی اعمال ہیں ان میں دیکھا جائے تو آپ جیسے ہی نماز سے سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے تو ساتھ ہی اونچی آواز میں استغفر اللہ یا اللہ اکبر کا جملہ بھی بولا کرتے تھے. اب تعلیم امت کے لیے یہ ہے کہ اگر امام الانبیاء ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور اس عبادت سے جو مومنوں کی معراج ہے اس سے فارغ ہوتے بھی اللہ سے استغفار کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگوں پر زیادہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی قدم قدم پر اللہ سے استغفار کریں. اللہ صاحب ایک بات کہتا کلام کی معذرت، ایک میں جی پلیز اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے کے اعمال کی ابتدا میں اور انتہا میں استغفار ہو، یعنی جب صبح ہو تو بھی استغفار کرے اور جب رات کو سوئے تو بھی استغفار کرے تو رب کائنات پھر اس کی دن کی برائیوں کی طرف جو ہے وہ نظر کرم کرتا ہے کہ یہ بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کے اوپر. اچھا یہ جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم دیدہ دلیری ہمارے اندر اتنی ہو گئی ہے، ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم گناہ گار ہیں. ہم بنیادی طور پہ اپنے گناہوں کے لیول کو ہی چیک نہیں کر پا رہے. میں بلیو کیجئے آج کل بہت توجہ کے ساتھ اس بات کو محسوس کر رہا ہوں. کبھی میں سوچتا ہوں کہ کربلا جو ہے وہ پہلے ہم ظاہر ہے مطلب جب بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں تو سوال کا جواب نہیں ملتا تھا، آج کے دور میں مل گیا جواب کہ کربلا کیوں بپا ہوئی تھی. آج کے دور میں یہ بے حسی اور جو خود غرضی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں 57 اسلامی ممالک کی، جواب مل گیا. سکوت ڈھاکہ اپنا سکوت بغداد، ڈھاکہ بھی ظاہر ہے مطلب یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے. سکوت بغداد میں سوچتا تھا صاحب کیسے ہو گیا، کیسے اتنے بڑے بڑے جید علماء آج جو ہم فروئی اختلافات میں الجھے ہوئے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر سوشل، جواب مل گیا صاحب کہ کیوں ہوا تھا. تو یہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے جب ہم دیگر اقوام کو پڑھتے ہیں اس وقت بھی دیدہ دلیری تھی اور یہ تھا کہ جی لے آؤ معاذ اللہ معاذ اللہ. آج صورتحال یہ تو ہو گئی توبہ استغفار کہاں کرنے کو ہم تیار. یہی بات ہے نا جی کہ ہم اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہے، الٹا کوئی بات کرے تو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھی ہم نے یہ غلطی کی، یہ بنتی تھی، یہ غلطی ہے، یہ فطرت ہے، یہ فلاں ہے، یہ دھمکائیں، یہ میری نیچر میں شامل ہے. کسی کو مارتے ہیں غصے میں آ جاتے نہیں جی اس کی فطرت ہے، یہ بندہ دل کا صاحب ہے ویسے زبان کا بڑا سخت ہے. یہ کون سی بات ہوگی بھی آپ دوسرے کا دل دکھاتے گالیاں دیتے اور دل تمہارا صاف ہے. تو اسی طرح جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ امانت کے اندر خیانت کی جائے اور ہمیں اس بات کی طرف جانا ہے کہ سب سے پہلے ہم گناہ کو گناہ سمجھیں، اس کے بعد پھر ہم توبہ استغفار. اب اگر گناہ کو ہم گناہ سمجھ لیں اور توبہ استغفار کی طرف آ جائیں، اللہ کرے کہ کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے اور سمجھ آ جائے صاحب کہ یہ جو ہم دینگا مشتی میں لگے ہوئے ہیں اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تنابیں کھینچ لے گا. کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسے اذکار ہیں ڈاکٹر صاحب جنہیں ہم انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اختیار کرتے ہیں تو ہم زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بار بار ابھی دیکھیں کچھ دنوں پہلے ایک جھٹکا آ گیا ہلکا سا، سنبھل جاؤ، سنبھلنے کو تیار نہیں ہے سنبھلنے کو تیار. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کیا خوب بات ہوئی ہے اور ان ساری باتوں سے سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنی اصلاح کا سامان بھی تو لینا ہے. صحیح. ایک دو چھوٹے چھوٹے نکات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں پھر میں اس کی طرف آ جاتا ہوں. جناب دیکھیے ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، سامعین کو واضح ہونا چاہیے کہ گناہ کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ خطا کا ہے جس کو لغزش بھی کہتے ہیں. خطا پر اصرار اس کو گناہ بنا دیتا ہے اور گناہ پر عدم ندامت اس کو سرکشی بنا دیتی ہے. لغزش اور خطا ہوتی ہے، خطا پر اصرار اس کو گناہ بنا دیتا ہے اور گناہ پر سے جب ندامت اور شرمندگی کا احساس جاتا رہے تو وہ سرکشی ہوتی ہے. اور اللہ کا غضب نہ لغزش پر حرکت میں آتا ہے نہ گناہ پر آتا ہے، وہ سرکشی پر حرکت میں آتا ہے. تو ہم سرکش ہو چکے ہیں، دیدہ دلیر ہو گئے، ہم گناہ گار یا خطا کار نہیں رہے. حضور نے فرمایا تھا
پورے تمام انسان خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتا، بالکل ٹھیک ہے. تو جب توبہ نہیں کرنی تو آپ سرکش ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. پہلی بات. دوسری بات، آپ نے درمیان میں، آپ کی اس بات سے مجھے یہ بات یاد ہے، آپ نے درمیان میں بڑی زبردست 2-3 ٹچ لگائے کہ اللہ ہمیں بار بار جھنجھوڑتا رہتا ہے، وہ ٹچ لگاتا رہتا ہے کہ کہیں پہ یہ سدھر جائیں. حضرت یعقوب ابن کثیر نے یہ واقعہ بیان کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت اسرائیل سے بڑی دوستی تھی، ملک الموت. انہوں نے کہا جب تم نے آنا ہے نا روح قبض کرنے تو مجھے کوئی پیغام بھیج دینا. وہ آگے، یار اچھی دوستی نہیں پائی ہے، میں نے تو طے کیا تھا کہ کوئی پیغام بھیجو گے اور تم آگے روح قبض کرنے. اب یہ اللہ کا نبی فرما رہے ہیں. حضرت اسرائیل فرماتے ہیں یعقوب میں نے 4 پیغام بھیجے تھے لیکن تم نے توجہ نہیں کی. فرمایا کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے مضبوط اعصاب کمزور ہوئے تھے یہ میرا پہلا پیغام تھا. یہ جو تمہاری تیز بینائی کمزور ہوئی تھی یہ میرا دوسرا پیغام تھا. اور یہ جو تمہارے سیاہ بال سفید ہوئے تھے یہ میرا تیسرا پیغام تھا. اور یہ جو ہر صبح ہر شام تم جنازے اٹھاتے اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالتے تھے یہ میرا تیسرا پیغام تھا. تو لہٰذا پیغام آ رہے ہیں، اور ہمیں وہ آپ والی بات حضور علیہ السلام کی اس چھتری میں گناہ کر کے فار گرانٹیڈ اس ساری شے کو نہیں لے لینا. اقبال جیسا بندہ بھی تو تھا نا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حضور کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال صبح شام حضور کے سامنے آ رہے ہیں، تو حضور کا قلب بہتر کیا کرتا ہے. تو لہٰذا اب ہمیں کرنا یہ ہے، سب سے اہم چیز ہے کہ تقوی کو اختیار کرنا ہے ظاہر میں اور باطن میں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے. واہ واہ کیا اچھا جملہ ہے. نیک دکھنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے. اس کے لیے کچھ سیکریفائس ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسری چیز استغفار پر علامہ صاحب نے بہت ساری بات کر دی، اس پر ہم بات نہیں کرتے، آگے گزرتے ہیں. تیسری چیز ہے صاحب صدقہ. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ اگر کسی تنگ دست اور کمزور کا کوئی معاشی تعطل اس کا رفع کر دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی نیکی ہے. پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اللہ کو پسند ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اس کے بعد آیت کریمہ حضور نے فرمایا کہ یہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ کو اتنے کلمات پسند آئے تھے کہ کوئی بڑی سے بڑی مشکل میں بھی ان کلمات کے توسل سے دعا کرے گا تو اللہ اس پر اپنی وہ عطا اس پر فرما دے گا. اور اگلی بات اس میں ہے درود پاک. سر حضور پر درود جو ہے یہ بہت بڑی مشکل کشائی ہے اللہ کی طرف سے جو ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے اعمال رد ہوتے ہیں میں کی وجہ سے، اور درود پاک میں تو میں ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج، میں تو ہوں ہی نہیں اس میں. جب اللہ بھیج رہا ہے اور محمد رسول اللہ پر بھیج رہا ہے تو ہم گزارش کرنے والے، بھیجنے والا بھی عظیم اور جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ بھی عظیم. تو رد کی بنیاد ہے میں، اور درود پاک میں میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے. تو لہٰذا کثرت سے درود پاک پڑھیے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئیے. لہٰذا آپ کو اپنا ذمہ دار بنایا گیا ہے، لوگوں کا ٹھیکہ چھوڑ دیجئے اپنی اصلاح کی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. تو جناب آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور ہر طرح کے مصائب و آلام سے نجات کا آپ وظیفہ بتلاتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 بار قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کے مصائب و آلام سے محفوظ و مامون کرتا ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ دنیا کی حرص آفات و بلیات کا سبب بنتی ہے جبکہ احکام دین کی پابندی دوزخ سے نجات دلاتی ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مت پڑھیے گا. زمین و آسمانی آفات و بلیات کے حوالے سے ایکس پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا مل کے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.